بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ انفال کے 5ویں رکوع کا تیسرا اور آخری سبق انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور سورہ 5ویں رکوع کی آج تو آخری 2 آیتیں ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے، اور یہ دونوں آیتیں ہیں پیج نمبر 17 پر، صفحہ نمبر 17 میں، یہاں سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آپ ذرا نیچے اس مشق میں یہ دوسرے نمبر سوال کو دیکھیں۔ سوال نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، رکوع نمبر 2 میں بھی غزوہ بدر کے دوران کچھ انعامات کے بارے میں سوال ہوا، وہ بارش کا برسنا، فرشتوں کا آنا، نیند کا آ جانا مسلمانوں کے لیے وغیرہ، کوئی 3-4 انعامات ہم نے وہاں ذکر کیے تھے۔ یہاں اس سوال میں ایک اور انعام جس کا ذکر اس رکوع میں ہے، ابھی یہ جو 2 آیتیں ہم پڑھتے ہیں اسی میں اس انعام کا ذکر ہے، تو یہاں اس انعام کے بارے میں سوال ہے، ٹھیک؟ اس وجہ سے اس کے ساتھ خصوصی انعام، یہ خصوصی کا ورڈ بھی اس کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اچھا، ان دونوں آیتوں کا پہلے میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں، آسان مطلب ہے اس کا، اور پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں دونوں کا اکٹھے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص انعام کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر فرمایا تھا۔ بہت سے انعامات تھے، لیکن یہ بہت خصوصی قسم کا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرمایا تھا۔ اس انعام کا ذکر ان 2 آیتوں میں ہے۔ وہ انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو بہت توڑا کر کے دکھایا۔ اسے تو کافر مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے، 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، یہ 3 سے 13 تھے، وہ 1000 تھے، 3 گنا تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت سے کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں بہت زیادہ توڑا کر دیا، اور وہ مسلمانوں کو بہت کم نظر آ رہے تھے، تاکہ مسلمانوں میں ہمت پیدا ہو جائے۔ اور یہ 2 مرتبہ ہوا، یہ کافروں کا مسلمانوں کو کم نظر آنا 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی تعداد دکھائی گئی کہ بہت زیادہ توڑے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تو پہلی مرتبہ تو یہاں ہوا۔ دوسری مرتبہ جب میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، مسلمانوں کو کافر نظر آ رہے تھے، کافروں کو مسلمان نظر آ رہے تھے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں بہت کم کر دیا، اور وہ مسلمانوں کو بہت کم لگ رہے تھے، ٹھیک؟ لیکن یہاں پر ایک اور کام بھی ہوا، جس طرح مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے، اسی طرح کافروں کو مسلمان بھی کم نظر آ رہے تھے، دونوں کو ایک دوسرے بہت کم لگ رہے تھے۔ اب کافروں کے بارے میں اکثر علماء فرماتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان اپنی اوریجنل تعداد میں نظر آ رہے تھے، جو کہ کافروں سے 3 گنا کم تھا۔ تو مسلمانوں کا کافروں کو کم نظر آنے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان جتنے تھے اتنے ہی نظر آ رہے تھے، اور وہ بہت کم تھے۔ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس تعداد سے بھی کم کر دیا، ویسے بھی مسلمان کافروں سے بہت کم تھے، ان سے 3 گنا کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی کم کر کے دکھایا۔ تو یہاں دونوں کام ہوئے، مسلمانوں کو کافر کم لگ رہے تھے اپنے سے، کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے۔ تو یہ تو انعام ہوا، اور اس انعام کا اور اس کم نظر آنے کا
فائدہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فائدہ یہی ہے کہ اگر یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میں ہمت پیدا ہو جائے، لڑائی کا حوصلہ پیدا ہوتا، جذبہ پیدا ہوتا، کیونکہ جب آپ اپنے مقابل حریف کو اپنے سے کمزور آپ کو نظر آتا ہے تو آپ بڑے مضبوط حوصلے کے ساتھ اس سے لڑتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا حریف ہے، مخالف سائڈ ہے، اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے، میں نے مقابلہ تو کرنا ہے لیکن میں اس کے مقابلے کا نہیں ہوں، تو پھر آپ ہارے ہوئے حوصلے کے ساتھ لڑیں گے تو اس کے ساتھ ہارے ہوئے حوصلے کے ساتھ لڑنا یا کوئی بھی مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ میں بہت کمزور پوزیشن پر ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے میں نے ایسا کیا کہ اگر مسلمانوں کو کافر کم نظر نہ آ رہے تھے تو شاید مسلمان لڑنے کا حوصلہ نہ کر پاتے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ہماری اس کے ساتھ لڑنے کی کوئی تک نہیں بنتی، ہم سے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے شاید مسلمان لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتے. اسی طرح کافروں کا اگر مسلمان کم نظر نہ آتے اور وہ ان کو زیادہ لگتے تو کافر تو فطری طور پر بزدل تھے اور ان پر مسلمانوں کا ایک رعب تھا، تو شاید وہ اس وجہ سے حوصلہ ہارتے اور لڑنے کا فیصلہ نہ کرتے اور واپس چلے جاتے. تو بہرحال یا مسلمان واپس چلے جاتے بغیر لڑائی کی یا کافر، کوئی بھی واپس چلا جاتا تو جنگ نہ ہوتی، اور جب یہ جنگ نہ ہوتی تو جو اللہ رب العالمین چاہتے تھے وہ نہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ کمزور مسلمانوں کی اس کمزور جماعت سے کافروں کی اس مضبوط جماعت کو شکست دلوانا، یہ اللہ رب العالمین کو منظور تھا. تو کافر اگر بغیر جنگ کے چلے جاتے تو بھی یہ نہ ہوتا، مسلمان اگر بغیر جنگ کے چلے جاتے تو بھی یہ نہ ہوتا. تو جب اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر دیا تو دونوں میں لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوا اور پھر دونوں لڑے، اور جب لڑے تو پھر وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا، یعنی کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی اس قلیل اور کمزور جماعت کو فتح حاصل ہوا. یہ ان دونوں آیتوں کا مطلب ہے. ذرا ترجمہ سن. اذ یریکہم اللہ، جب دکھا دیے تجھے اللہ نے وہ کافر. یہ ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے. جب دکھا دیے تجھے اللہ نے وہ کافر، دیکھیں اذ یریکا یہ الگ ورڈ ہے، ہم الگ اللہ الگ. اذ یریکا جب دکھا دیے تجھے، ہم وہ کافر، اللہ نے. تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں، جب دکھا دیے تجھے اللہ نے وہ کافر، فی منامکا تیرے خواب میں قلیلاً توڑے کر کے. یہ پہلا انعام تھا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کم لگ رہے تھے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ دکھا دیتے تجھے وہ کافر کثیراً زیادہ، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ دکھا دیتے تجھے وہ کافر کثیراً زیادہ کر کے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ضرور ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور تم اختلاف کرتے، فی الامر، اس کام میں یعنی جنگ میں. کوئی کہتا تھا لڑے تو کوئی کہتا تھا نہیں بھائی وہ اتنے زیادہ ہے ہم اتنے کم ہے کیسے لڑے، یہ ہوتا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے سلمہ بچا لیا تمہیں اس اختلاف سے اور لڑائی سے پیچھے ہٹنے سے تمہیں بچایا. انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی رازوں کو. آگے دوسرا انعام، جب یہ میدان جنگ میں ہم نے کہا پھر کم کر کے دکھایا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تمہیں دکھا دیے وہ کافر، اور جب تمہیں دکھا دیے وہ کافر، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آمنے سامنے ہو گئے، جس وقت تم آمنے سامنے ہو گئے تو تمہیں وہ کافر دکھا دیے، فی اعینکم، تمہاری نظروں میں، قلیلاً توڑے کر کے. تمہیں تمہاری نظروں میں کافروں کو توڑا کر کے دکھا دیا. وَيُقَلِّلْكُمْ، اور کم کر کے دکھایا تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں. تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر دیا، ان کو تمہاری آنکھوں میں کر دیا، کم کر دیا. لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امرن اس کام کو، کان مفعولاً جو ہو کر رہنے والا تھا. یعنی جو اللہ کو جو کام منظور تھا تاکہ وہ ہو جائے. کیا کام؟ آپ کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی قلیل جماعت، کمزور جماعت سے کافروں کی اس طاقتور جماعت کی پٹائی کروانا اور ان کو شکست دلوانا. یہ اللہ کو منظور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ کم تمہیں ان کی نظروں میں کم کر دیا، ان کو تمہاری نظروں میں کم کر دیا، اس لیے تاکہ یہ کام ہو جائے، تم بغیر لڑائی کے واپس نہ جاؤ. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سارے کام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.